بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط ثلث تختے نمبر 1 مفردات کے ضمن میں آج ہماری پہلی ویڈیو ہے جو الف کے بارے میں ہے۔ خط ثلث کے شروع کرنے سے پہلے چند باتیں ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ خط ثلث سے پہلے کم از کم بندے کو خط نسخ اور نستعلیق پہ کامل مہارت ہو۔ دوسری بات یہ کہ خط بہت مشکل ہے اور صبر آزما ہے، اور اس کے لیے مشق بہت ضروری ہوتی ہے، اور مشق میں نہ کرنا انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ خطاطی کے متعلق ہے۔ خطاطی کی جو پیمائش ہے، اور خاص کر یہاں پہ ہم ثلث کی بات کرتے ہیں، تو ثلث کی خطاطی کے لیے ہم نے سب سے پہلے نقطہ کو سیکھنا ہے، اور نقطے پہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ اس کا سر آسمان کی طرف ہوگا، اور یہ زمین کی طرف ہوگا، اور اس ترتیب سے اگر لگانے ہیں تو تسبیح کے دانوں کی طرف، جس طرح تسبیح کے دانے ایک تار میں پروئے جاتے ہیں، تو اس طرح اس کو بھی ایک ہی لائن میں اگر سیدھ میں لگانے ہیں تو اس ترتیب پہ سیکھنے ہیں، اور اگر عموداً بنانے ہیں ستون کے اعتبار سے تو تب بھی اسی طریقے پہ ہم نے اس کو بنانا ہے، اور اس پہ ہم نے مشق کرنی ہے۔ دوسری بات اس کی پیمائش ہے، یہ تقریباً 100 قط ایک نقطہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ اس کی اگر ہم پیمائش کر لیں تو تقریباً یہ ایک قط سے تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو ضروری بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک لفظ کو صحیح طریقے سے ریڈ کرنا ہے، اور ریڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم ایک لفظ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیڑھا ہے، حالانکہ ٹیڑھا نہیں ہوتا ہے، وہ سیدھا ہوتا ہے، اور ٹیڑھا پن ہمیں اس لیے نظر آتا ہے اس میں کہ اس کا ایک حصہ سیدھا ہوتا ہے اور دوسرا ٹیڑھا ہوتا ہے، تو سیدھا حصہ بھی ہمیں کنفیوز کر دیتا ہے، اور ہمیں یہ سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے کہ یہ سارا لفظ ٹیڑھا ہے۔ جس طرح الف اندر سے سیدھا ہے اور پچھلی سائڈ سے یہ جو ہے تھوڑا سا خمیدہ ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ نیزے کی مانند ہے، تو ہم اس کی وجہ سے یہ بھی ٹیڑھا کر دیتے ہیں، اور یہ تو ویسے بھی ٹیڑھا ہوتا ہے۔ تیسری بات خط ثلث میں لچک کا سیکھنا ہے۔ لچک یہ ہے کہ ایک خفیف حرکت ایک لفظ میں کہ ہمیں پتہ نہیں چلے کہ ہم نے کہاں پہ حرکت کی ہے، معمولی سی حرکت، جیسے یہاں پہ ہم نے الف شروع کیا، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو ہی ایک فاصلے پہ پہنچ گئے تو ہم نے الف کا رخ قلم کا رخ تبدیل کر دیا، اور لفظ اسی طریقے پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، یعنی لفظ ہم نے ٹیڑھا نہیں کرنا ہے بلکہ قلم کو اس میں موڑنا ہے، اور اس کو لچک کہتے ہیں، اور یہ خط ثلث کی بنیاد ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ خط ثلث میں ہم نے قلم کتنا استعمال کرنا ہے، تو اس کے لیے تقریباً پونا قط ہم قلم کو استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے قط کو 4 حصوں پہ تقسیم کر دیا ہے، تو یہاں پر اتنا قلم استعمال ہو جائے گا، تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قلم بھی اسی طریقے پہ ہم نے پکڑنا ہوگا۔ دیکھیں نہ اس طرح ہے نہ اس طرح ہے، بلکہ تھوڑا سا معمولی سے ترچھا رکھے، اور پھر اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے۔ تو یہ قلم کا طریقہ بھی بیچ میں آ گیا، اور قلم کو پکڑنا بھی اسی طرح پکڑنا ہوگا۔ دیکھیں یہاں پر قلم کو بالکل یہاں پہ رکھنا ہے، اور بالکل اس سیدھ میں ہم نے اس کو پکڑنا ہے، تھوڑا سا ترچھا رکھے۔ اور تیسری اور آخری بات جو ہے، ہر ایک لفظ کے جو ضربات ہوتے ہیں جس کو ہم سٹروک کہہ سکتے ہیں، وہ سٹروک ہم نے سیکھنے ہیں۔ جیسے الف کے 3 سٹروکس ہے۔ پہلا سٹروک یہ ہے، اور کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقفے کے بعد پھر ضرب جو ہے یا سٹروک بدل گیا ہے، اور پھر آخر میں یہ تیسرا سٹروک ہے۔ اور مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر ایک لفظ کو ہم نے سٹروک میں تقسیم کرنا ہے یا سٹرپس میں تقسیم کرنا ہے، حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ آسان الفاظ کے ساتھ میں بتا دوں تو یہ 3 حصوں میں ہم نے اس کو تقسیم کرنا ہے۔ تو
سب سے پہلے ہم ہر ایک لفظ کے لیے اس طرح ایک لکیر لگا دیتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس پہ ہم نے الف کو رکھنا ہے، اور الف کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ ایک لمبا الف ہے، اس کو ہم 12 قط سے یعنی 12 نقطوں پہ اس کی پیمائش کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے اس طرح ایک عموداً لکیریں بنائی ہیں۔ عموداً لکیریں بنانے کے لیے اس طرح اگر بنا لے تو آسان ہے، لیکن پھر یہاں پر گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو الٹا کر کے یہ جو ہم نیچے سطر ہم نے لگائی ہے، تو اسی طریقے پہ ہم نے نقطے لگانے ہیں، 1 2 اور 3۔ اور اگر اس کو رنگدار حصوں میں یعنی ایک لفظ کو اگر استعمال کرتے ہیں بنا رہے تو اس کے لیے حصوں میں اگر تقسیم کر دی جائے اور ایک رنگ لگا دیا جائے تو آسانی کے لیے یہاں پر ہم ایک رنگ ہم نے استعمال کر دیا، پھر ہم نے دوسرا رنگ استعمال کر دیا 4 قط کے 4 نقطوں کے بعد 5واں، اور یہ 6واں، اور یہ 7واں، اور یہ 8واں۔ پھر اس کے بعد نیلا رنگ یا ہرا رنگ استعمال کر سکتے ہیں، آپ سبز رنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے پہ ہم نے ہر ایک لفظ کو سیکھنا ہے۔ تو الف ایک لمبا الف ہے، اس کی جو پیمائش ہے 12 قط ہے، اور ایک درمیانے درجے کا الف ہے، اس کی جو پیمائش ہے وہ 8 قط ہے یا 8 نقطے ہیں، اور یہ کمپوزیشن کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ اور ایک الف جو ہے وہ 5 قط ہے، اور اس کی کوئی شکل نہیں ہے، اور اس پہ کوئی تاج بھی نہیں ہے، اور اس کو ہم جلی دیوانی کے قاعدے کے موافق اس طرح ہم نے اس کو بنانا ہے، چاہے اچھا بن جائے یا صحیح بن جائے، بس اسی کمپوزیشن کے موافق ہم نے اس کو بنانا ہے۔ تو اب اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اگر یہ 12 قط کا الف ہے تو اس کا جو تاج ہے پورے 2 نقطے کا تاج بن جائے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر اس کا جو تاج ہے اس کے لیے ہم نے یہ طریقہ بنایا ہے کہ تاج پہ یہ جو الف پہ جو تاج بنتا ہے تو یہ اس طرح بنا دیں گے، بالکل سیدھا سادہ نقطہ ہے، اور پھر اس کے لیے ایک نب بنا دیں گے اور چونچ بنا دیں گے۔ تو اگر یہ 2 قط ہے تو یہ نقطہ 1.5 قط کا بن جائے گا، اور یہ جو نوک ہے یہ نصف قط کا بن جائے گا، تو پھر یہ 1.5 قط کا بن جائے گا۔ اور اگر 2 قط کا، لیکن اگر 5 قط کا الف ہم نے بنانا ہے تو 5 قط کے الف کے لیے ہم نے تاج یہ جو نقطہ ہے یہ والا یہ پورا بنانا ہے، اور پھر اس کے ساتھ نصف قط کے برابر یہ چونچ بنانا ہے۔ بہرحال میں تفصیل کے ساتھ الف کے ساتھ لکھ بتا دوں گا۔ تو سب سے پہلے الف کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ بڑا الف 4 نقطے، اور پھر اس کے بعد 4 اور نقطے، اور پھر یہ 4 نقطے، تو تقریباً 12 قط کا جو الف ہوگا تو اس کے لیے ہم نے 12 نقطے بنا دیے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اور 12۔ تو نقطے سے یعنی 11 قط سے تھوڑا سا اوپر ہم یہاں پر قلم کو اسی طریقے پہ رکھ دیں گے، اور 4 جو نقطے ہیں اسی سیدھ پہ یہاں پہ اپنے لیے نشان لگا دیں گے، اور یہاں تک اس کو لکھیں گے۔ تو یہ قلم بالکل سیدھا ہے، اس میں کوئی موڑ نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی تبدیلی ہے، لیکن جو ہی اس کے 4 نقطے مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم نے تو اس کو بدلنا ہے، اس کا رخ۔ چار نقطے یہ بن گئے، اور آخر میں 4 نقطے جو ہے الگ بنانے ہیں۔ تو یہاں پر درمیان میں ہم نے اس کو چینج کرنا ہے اور اس میں لچک دکھانا ہے، اور پھر آخر حصہ دوبارہ میں بنا دیتا ہوں۔
اس سیدھ میں بنا دیتے ہیں. چلو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. تو اس سیدھ میں تھوڑا سا یہاں پہ اس الف کے برابر میں نقطے سے تقریباً تھوڑا سا نیچے قلم کو سیدھا رکھ دیتے ہیں اور یہاں 1 2 3 4 اور اس کے لیے مقابلے میں نشان لگا دیتے ہیں. بس اب آسان ہوا اور یہ بالکل سیدھا ہے. پھر اس کے لیے دوسرا رنگ میں استعمال کرتا ہوں. 4 قط کے بعد پھر اور نشان لگا دیتے ہیں. دیکھیں یہاں تک اس کو پھیلا دیں گے اور قلم کا رخ ہم نے تبدیل کر دیا معمولی سا, اور اس کو ہم لچک کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہ چلے کہ کہاں پھر ہم نے موڑا ہے. تو تقریباً 2 حصے الف کے بن گئے ہیں اور آخری حصہ اس کو ہم آخر جو نیزہ نما شکل ہے اس کو ہم آرام سے پتلا کر دیں گے اور آخر پہ لا دیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو ہم پتلا بھی کر دیں گے اور ٹھیڑا بھی کر دیں گے. دیکھو یہاں پر یہ دیکھو نیزہ نما شکل ہے. پھر اس کے اوپر تاج کس طرح رکھیں گے؟ قلم کو بالکل سیدھا رکھیں گے. اس کے یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اور تو سا اوپر اٹھا دیں گے اور اس کو پھر سیدھا کر دیں گے اور دوبارہ اس پہ واپس لا دیں گے اور اسی الف پہ یعنی اس کو باہر نکالنے کی کوشش نہیں کر دیں گے. تو جب اس میں اندر لانے کی کوشش کر دیں گے تو یہ جو خط ہم نے لگایا ہے نقطہ یہ اندر نصف ہو جائے گا اور نصف باہر ہو جائے گا اور یہاں پر ایک خالی جگہ بن جائے گی. تو چونکہ یہ 1.5 قط ہے تو 1.5 قط اس کے ساتھ مزید اس کو ملا دیں گے اور یہ طریقہ لا کے اس طرح اور پھر قلم کے نوک سے یہ باز کے چونچ کی طرح اس طرح گول مٹول بنا دیں گے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہی الف ہے, الف بنا دیتا ہوں سب سے پہلے, پھر اس کے اوپر تاج بنا دیتا ہوں. وہی طریقہ ہے سیدھا کر کے اس کے اوپر ہم یہ وہی پٹی لا کہتے ہیں اور پھر اس کو الٹا کرتے ہیں. الٹا کرنے کے بعد قلم کو اس کی سیدھ میں رکھ دیتے ہیں اور پھر اندر کی جانب گولائی کی شکل میں اس طرح لے کے آتے ہیں اور پھر اس طرح جھٹکا دیتے ہیں اور اس طرح پھر اندر اس طرح لے کے آتے ہیں معمولی سا. تو دیکھیے یہاں پر باز کے چونچ کی طرح اس کو ہم نے بنا دیا ہے. تو اگر اس کو ہم پیمائش کے اعتبار سے دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تاج کا سرا اور الف کا نچلا جو حصہ ہے نیزہ نما اس میں نصف قط کے برابر اس طرح ایک چیز بن جائے گی اور اس طرح یہ جو تاج کا نوک ہے اور الف کا جو یہ نیزہ نما شکل ہے یہاں پر بھی اس طرح ایک نصف دائرہ بن جائے گا اور یہاں پر بھی چوتھائی قط کے برابر یہ حصہ بن جائے گا. اسی طریقے پہ ہم نے چھوٹا الف بنانا ہے یعنی 4 قط والا اور اس کے لیے بھی ہم نے کیا کرنا ہے قلم کو اس طرح رکھے ترچھا سیدھا دیکھو اس کی سیدھ میں اور اس کے لیے بھی ہم نے نشانات لگانے ہیں. اس کے لیے ہم طریقے یہ کرتے کہ 3 وہاں پہ بڑے الف میں 4 قط یہاں پر 3 قط رکھیں گے. 2 حصے 3 اور بقایا حصہ جو ہے وہ پھر 2 قط کا بن جائے گا. دوبارہ دیکھیں یہ پہلا حصہ سیدھا ہے
جبکہ دوسرا حصہ جو ہے اس میں قلم کو ہم نے موڑ دیا ہے اور تھوڑا سا اس میں ہم نے قلم کو گھما دیا ہے. یہ دوسرا حصہ ہے. اور پھر تیسرا جو حصہ ہے وہ آرام آرام سے اس کو ہم ٹیڑھا بھی کر رہے اور آرام آرام سے اس کو ہم پتلا بھی بنا رہے ہیں. تو یہ نظرنما شکل اس میں بھی ملحوظ ہے اور تھوڑا سا اس کو ہم صاف ستھرا بنا دیں گے. پھر اس پہ ہم نے اس طرح ایک تاج بنانا ہے. دیکھیں نکال کے پھر یہاں پر دوسرا بنا کے اور اس میں سے نکالنا نہیں ہے. اور اس طرح یہ جو تاج ہے اس کو ہم نے سیدھا بھی نہیں بنانا ہے, باہر بھی نہیں موڑنا ہے, بلکہ معمولی سا اندر کی جانب اس کو معمولی سا خم دینا ہے. دیکھیں یہاں پہ, اور پھر اس کو دوبارہ اس کو سیدھا کرنا ہے. تاج کا سرا اور الف کا جو نچلا حصہ ہے یہ ایک ہی سیدھ میں ہو. اگر اس پہ لکیر لگا دی جائے تو سیدھ ایک ہونی چاہیے. اور پھر اس پہ کیا کرنا ہے, یہ اس میں سے نکال کے یہ ہم نے لگانا ہے اندر کی جانب اس طرح, اور پھر اس طرح خم دینا ہے اور یہ معمولی سے اس میں گولائی ہونی چاہیے. ایک ہی قلم کے ساتھ میں اس کو دوبارہ لگ دیتا ہوں. سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, اس کے لیے لکیریں لگا دیتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 اور یہ 8. اور دوبارہ اس کو صفحہ کو موڑ کے یہاں پہ نشان لگا کے, یہاں پہ نشان لگا کے, اور اس طرح یہاں پہ نشان لگا کے اگر لکیریں لگا دی جائے اس سیدھ میں تو زیادہ بہتر بن جائے گا. اور یہاں پہ دوبارہ آپ دیکھیں قلم کو میں نے ترچھا رکھا, نشان تک پہنچے, پھر اس کے بعد رخ بدلا, اور پھر آخر میں نوکیلا حصہ اور برچہ نما یا نیزہ نما شکل ہم نے اس کی بنائی ہے. یہ بالکل مزیدار بن گیا. اور اس پہ ہم نے اس طرح تاج بنانا ہے. یہ دیکھیں اس کی سیدھ میں, اور پھر یہ دوبارہ اس کو میں تھوڑا سا پھیلا دیتا ہوں. اب اس پہ اگر فٹ لگا دی جائے تو فٹ زیادہ بہتر رہے گا. اب یہاں پر اگر دیکھیں تو یہ پونا قط یہاں, پونا قط یہاں, پونا قط یہاں, 3/4 3/4. اور یہاں نشان لگا دیتے ہیں. دیکھیں
اور یہاں پہ بھی یہاں تقریباً معمولی سا اور یہاں پر زیادہ بن جائے گا. اور یہ حصہ ہم نے تھوڑا سا زیادہ واضح کرنا ہے اس طرح معمولی سا, اور یہ تاج سیدھا بنانا ہے. قلم پین کے ساتھ اور کٹ پین کے ساتھ اگر بنانا چاہے تو اس سے بھی آسان ہے. اور یہ بھی تفصیل کے ساتھ بتا دیتے ہیں. دیکھیے یہاں وہی الف ہے اور آخر میں اس کو اس طرح بنانا ہے, اور یہ اس پہ تاج اس طرح بنانا ہے. دوبارہ دیکھیے, مارکر کے ساتھ اسی طریقے میں بنا دیتے ہیں. آخر میں یہ تھوڑا سا پتلا بنانا ہے اور یہ بنانا ہے. بال پین کے ساتھ اگر بنانا چاہے تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ اس میں بھی یہ ملحوظ ہے کہ اس میں بھی نظرنما شکل ہو اور تاج اس میں بنایا جائے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ اس ویڈیو کو ثواب کے نیت سے شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.